تمہارا قصور کیا ہے؟ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ آج آگ میں کیوں جلائے جا رہے ہو؟ کیوں تڑپ رہے ہو؟ تمہاری یہ جانیں آگ میں کیوں جل رہی ہیں؟ یہ کہیں گے ارے لوگو یہ تو چھوڑ دو، ہم ادھر کدھر آئے کیسے؟ یہ جو تمہارے ہاتھ میں ناشپاتی ہے اس کا چھلکا ہی نیچے پھینک دو، ہم اپنی زبان پہ رکھ کے اپنی زبان کی خشکی تو دور کر لیں۔ یہ جنت کا جو سیب ہے اس کا کوئی پتہ ہی دے دو، ہم اپنی زبانوں پہ مل لیں، ہمارا تو بڑا برا حال ہے۔ وہ جنتی کہیں گے اللہ نے تمہارے اوپر جنت کی ہر چیز حرام قرار دے دی، تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، جنت میں سے کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ یہ تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ ہم ادھر کیوں آئے، تم ادھر کیوں گئے؟ ایک ہی جواب آئے گا کہ ہم بے نمازی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قیامت کے دن کئی نمازی تو ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ پہلا سوال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یا عبدی، اے میرے بندے، حل صلیتا، کیا تو نے نماز پڑھی تھی؟ یہ کہے گا جی میرے اللہ، فلاں 24 چک میں جو مسجد ہے، مدرسہ ہے، وہ کاریوں نے بنایا ہوا، اس کے اندر میں نماز پڑھتا رہوں۔ یہ مسجد بھی گواہی دے گی، یہ مسجد کا رستہ بھی گواہی دے گا، یہ مسجد کی صفیں بھی گواہی دیں گی، یہ مسجد کی دیواریں بھی گواہی دیں گی۔ اللہ یہ تیرے گھر میں ہم نے آپ دیکھا، یہ آتا تھا اور یہاں نماز پڑھا کرتا تھا۔ اب جو بھلا مسجد میں آئے گا ہی نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قاری صاحب والی یہ مسجد اسی میں آ جا۔ او بھائی، جو تیرے گھر کے نزدیک بریلویوں کی مسجد ہے، دیوبندیوں کی مسجد، سارے مسلمان ہیں، جس مسجد میں بھی جا کے پڑھ، نماز تو پڑھ۔ اللہ کی قسم، نہ بریلوی کو نماز معاف ہے، نہ دیوبندی کو نماز معاف ہے، نہ اہل حدیث کو نماز معاف ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا محمد کا، اسے نماز معاف نہیں۔ ہر چیز کی معافی ہے لیکن نماز کی معافی نہیں۔ ہر چیز کا نعم البدل بھی ہے لیکن نماز کا ہے۔ فرمایا اگر تو جا کر مسجد نہیں پڑھ سکتا، گھر میں پڑھ لے، شرعی عذر اگر ہے، وگرنہ بندے کی، مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بغیر عذر کے، بغیر شرعی عذر کے مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، مسجد میں ہی پڑھنی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان بے نمازیوں کے متعلق فرمایا، پھر وہ جو سوال کریں گے اس کا جواب یہی آئے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، آج اس لیے جہنم میں جل رہے ہیں۔ یہ کہیں گے بڑی پیاس لگی ہے، 40 سال تک پیاس میں یوں تڑپتے رہیں گے، گلا بھی خشک ہو رہا ہے، زبان کو۔ فرمایا پیو، یہ تمہارے لیے شربت آج جو دنیا میں روح افزے پیتا رہا، جام شیری پیتے رہا، ملک شیک پیتا رہا، آج پی بے نمازی، یہ تیرے لیے میں نے انتظام کیا۔ جو خون جہنمیوں کا جسم سے نکلا ہوگا جل جل کر، اور ان کی پیپ نکلی ہوگی، اور وہ اتنی گرم آگ پہ پکتی ہوئی ہوگی، بے نمازی کو پیش کی جائے گی ایک پیپ، یعنی زخم جو ہوتا ہے، اسپتال میں جایا کرو ایمرجنسی وارڈ میں، وہاں جا کے پھوڑے کا آپریشن ہوتا ہے نا، جب اس پھوڑے میں سے جو پیپ نکلتی ہے، خون نکلتا ہے، اس کو پکاؤ ہنڈی میں، کسی فرائی پان میں پکا لو، وہ اس طرح پکا ہوا جہنم بے نمازی کو کہا جائے گا پی اس کو، یہ ہے تیری خوراک آج، پی۔
فرمایا جب وہ پیپ اور خون پکتا ہوا جہنمیوں کا غلاظت والا پیے گا مجبور ہو کر، اور کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا، وہ پیے گا، اندر جاتے ہی پیٹ کی آنتڑیاں گل سڑ جائیں گی اور پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی، پھر وہ لے کے یوں گھسیٹتا پھرے گا جہنم میں اور کہے گا کھانے کو کچھ دے دو۔ یہ کانٹے دار جھاڑیاں جو ہیں، جن کانٹے دار جھاڑیوں کے پاس سے پلو بچا کے گزرتے ہو، ان کانٹوں میں الجھ نہ جاؤں، وہ کانٹے دار جھاڑیاں پیش کی جائیں گی، کھاؤ یہ تیری خوراک ہے۔ وہ کانٹے گلے میں جا کے اٹک جائیں گے، نہ اندر جائیں گے نہ باہر جائیں گے، تڑپے گا، روئے گا، چیخے گا۔ سوا ایک ختم کر، آخری بات سن لو، مضمون تو یہ ایسا ہے ختم ہی نہیں ہونا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی سزا ہے کہ بے نمازی کی محمد سفارش نہیں کی۔ ہر گناہ گار کی سفارش ہو جائے گی، لیکن بے نماز کی محمد سفارش نہیں۔ آخری بات سن لو، اور یہ میری بات جا کے گاؤں پورے میں پھیلا دینا، بچوں کو بتانا، عورتوں کو بتانا، تمام لوگوں کو بتانا، گلی محلوں میں بتانا۔ یہ جو خنزیر ہے نا، کہہ دیتے ہیں جی خنزیر کا نام لینے سے 40 دن زبان نہیں پاک ہوتی، اپنی طرف سے لوگ فتوے ٹھوک دیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ذکر ہے خنزیر، پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے جی؟ لحم الخنزیر قرآن اپنے طرف سے ویسے ہی، اور مسلمان بیچارہ جو ان پڑھ جاہل ہے ان لوگوں کو ایسے ہی لگا دیتے ہیں مسئلوں کے پیچھے۔ سنو، بزرگ نے لکھا ہے، امام نے لکھا ہے کہ خنزیر اٹھ کر صبح صبح دعا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے کہ اللہ کتا میرے متھے لگا دینا، بندر میرے متھے لگا دینا، میرے متھے برمانس لگا دینا، دنیا کا ذلیل ترین کوئی جانور ہو وہ میرے متھے لگا دینا، اللہ بے نمازی کی شکل نہ دکھانا۔ خنزیر کہتا ہے خنزیر۔ اور ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ سجدے میں پڑھ کر خنزیر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، دنیا میں جانتا ہوں سب سے ذلیل جانور میں ہوں، لوگ مجھ سے بڑی نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھے بڑی نفرت سے دیکھتے ہیں، لوگ میرا نام لینا پسند نہیں کرتے، کئی لوگوں نے میرے نام کے ساتھ زبان کی پلیتی جوڑی ہے، لیکن میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں نا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے سور بنا دیا، تو نے مجھے خنزیر بنا دیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بے نمازی نہیں بنا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح کتا بھی کہتا ہوگا سجدہ کر کے کہ اللہ تو نے مجھے کتا بنا دیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں مالک کے آگے پونچھ ہلاتا پھرتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے جانوروں کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے بوئے کو چھوڑ کے نہیں جاتا، تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، تجھے مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ کتا بھی شکر کرتا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، اس کا طریقہ یہ ہے جب نماز پڑھنے کے لیے خود آؤ گے اپنے بچوں کو پکڑو ساتھ لے کر آؤ، وہ نماز نہ بھی پڑھے، چھوٹے چھوٹے یہاں بیٹھیں گے وہ دیکھیں گے ہمارا ابا چنگا بھلا تھا، ابھی اس کو کیا ہوا، کھڑا کھڑا یوں ہوا، پھر کھڑا کھڑا درام سے زمین پہ چلا گیا، سوچنے پہ مجبور ہوگا، اپنی ماں کو جا کے کہے گا ابا چنگا بھلا تھا، یہاں سے گیا چلا بھی ٹھیک
ٹھیک ٹھاک وہاں جب مسجد میں گیا آگے ایک آدمی کھڑا تھا وہ جیسے کرتا تھا ویسے ہی ابا کبھی نیچے کبھی اوپر یہ کیا ہے آخر وہ سوچتا اس بات پہ آئے گا کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا کام ہے جو ابو کر رہا ہے میں بھی کروں گا اور پھر تیرا دامن پکڑ کر یہی اولاد فرمایا چھوٹے چھوٹے یہ جو بچے ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ یہ تیرے پاس سے جدا ہو گئے قیامت کے دن تیرا پلہ پکڑ کے جنت میں اور تیرے مرنے کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا تیرے مرنے کے بعد یہی نماز پڑھا کریں گے جن کو تو نمازی بنا کے جائے گا یہ پڑھے گا رب جعلنی مقیم الصلاۃ اگر نمازی نہیں اولاد ہوگی تو دعا کون کرے گا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ